پھر 15 شعبان ہے، اس شعبان کو، اور پتہ ہے وہ مبارک رات کیوں کہلاتی ہے پورے سال میں؟ اس رات حضور پر ایک آیت اتری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ یہ آیات اتری ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اگلی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کریں اگر تو فرمایا درود بھیجو اور سلام بھیجو مصطفیٰ کی ذات پر، اور جو رسول کو اور اللہ کو تکلیف دے اس کے لیے لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ان دونوں آیتوں کا آپس میں کیا تعلق بنا؟ کہا رحمت کی تلاش میں ہو تو میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو، اور اگر درود و سلام سے انحراف کرو گے تو اللہ کی تم پر لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں کہ تم نے درود کو چھوڑ کر، سلام کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے، اور مصطفیٰ کی تکلیف میری تکلیف، لہذا دنیا میں بھی تم پر لعنت اور آخرت میں بھی۔ تو راستے دو ہو گئے، ایک رحمت اور ایک لعنت کی صورت میں۔ تو راستے بھی دو ہو گئے، یا مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجو یا نہ بھیجو۔ اور اب تو ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ فلاں وقت نہ پڑھو، فلاں وقت نہ پڑھو، فلاں وقت نہ پڑھو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر وقت پڑھتا ہے، وہ وقت تم نکال کر دے دو کہ اس وقت نہیں پڑھنا، عمل ہم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جب قرآن میں کوئی وقت متعین ہی نہیں تو کون ایسا نادان ہے جو کہے کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت؟ تو اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، اقامت سے پہلے پڑھو، اقامت کے بعد پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، جاگ کر پڑھو، سوتے وقت پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، جلوت میں پڑھو، خلوت میں پڑھو، اردو میں پڑھو، عربی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، پنجابی میں پڑھو، جس زبان میں پڑھو، جس کیفیت میں پڑھو، جس حال میں پڑھو، جن الفاظ کے ساتھ پڑھو، جس انداز کے ساتھ پڑھو۔ اللہ رب العزت نے یہ پابندی لگائی ہی نہیں۔ جب اس نے نہیں لگائی تو آپ کون ہوتے ہیں پابندیاں لگانے والے؟ مصطفیٰ کریم نے کہا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑا کرو۔ دم کٹا درود کیا ہوگا؟ سنا ہے کبھی دم کٹا درود؟ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کیا ہوتا ہے دم کٹا درود؟ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر تو پڑھو، میری آل پر نہ پڑھو، یہ دم کٹا ہے۔ اس لیے پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ مکمل درود ہے۔ اس کے بعد ہم چاہیں تو اصحاب کو شامل کریں، تابعین کو شامل کریں، تبع تابعین کو شامل کریں، اولیاء کو شامل کریں، اسلاف کو شامل کریں، اخلاف کو شامل کریں، اپنے آباء و اجداد کو شامل کریں، اپنی ذات کو شامل کریں، جسے چاہے شامل کرتے رہیں، مگر درود مکمل کہاں ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد سے شروع ہوتا ہے، وعلی آل محمد پر ختم ہوتا ہے۔ یہ مکمل درود ہے۔ اس کے علاوہ اس برکت میں آپ بے شک اپنے آپ کو شامل کریں، اور اگر شامل نہ بھی کریں تو برکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اپنی تسلی کے لیے جس کو چاہیں اس میں شامل، اولین و آخرین سب کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، سارے عالمین کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور درود پاک نہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو لعنت ہم کہتے ہیں لعنت ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ جب اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے قریب کرنے کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی پر لعنت بھیجنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا لعنت
کسی پر لعنت نہ بھیجا کرو، یہ اللہ کا کام ہے، اسے پتہ ہے کس پر بھیجنی ہے کس پر نہیں بھیجنی، یہ اسے پتہ ہے، یہ نہیں کہ ہم کہ لعنت دی، ہم اکثر کہتے ہیں۔ تو ایسے جملوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بظاہر ہو سکتا ہے بندہ بڑا نیک اور صالح ہو مگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اور بظاہر ہو سکتا ہے گناہ گار ہو مگر اللہ کی رحمت اس پر آپ کی نسبت اور ہماری نسبت زیادہ برستی ہو۔ یہ تو اس کی نگاہ انتخاب ہے نا، کہ اس نے کس کو کیسے منتخب کر رکھا ہے۔ ہمارے دیکھنے کے پیمانے اور ہیں، اس کے دیکھنے کے پیمانے اور۔ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا فرشتوں سے مشورہ کیا، اس نے کہا نہ بھیجو، کیا بناتا ہے اسے، وہ زمین پر قتل و غارت کرے گا، فتنہ و فساد پیدا کرے گا۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، تمہارا دیکھنے کا پیمانہ اور ہے، میرا پیمانہ اور ہے۔ تو اللہ نے پھر انسان کو بنایا کیونکہ اس کے دیکھنے کا پیمانہ اور ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں نے اس کے ایک ظاہر کو دیکھا ہے اور ظاہر میں کثرت کو دیکھا ہے، تو فرشتے کہے ہوتے کہ یہ فتنہ و فساد پیدا کرے گا، مگر اللہ رب العزت باطن کو دیکھتا تھا اور باطن میں اس چیز کا خلوص کا انتخاب کیا، کہا میں دیکھ رہا ہوں، تم اسے جانتے نہیں ہو میں کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ تو میں آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت پھر اترنے کے سبب سے یہ رات کہلائی لیلۃ مبارکہ، اور قرآن کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رات مبارک رات ہے۔ کیوں؟ کہ اس رات میں بندے کو میں نے اپنی رحمتیں سمیٹنے کا بہانہ عطا کر دیا، مصطفیٰ کا قرب عطا کر دیا ہے، مصطفیٰ کی معیت عطا کر دی ہے، مصطفیٰ کی غلامی عطا کر دی ہے، مصطفیٰ کا ساتھ عطا کر دیا ہے۔ اب یہ رات برکت والی رات اس طرح ہے کہ اس برکت والی رات کے طفیل میں نے انسان کو انداز اور راز بتا دیا ہے کہ اے بندے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے ساتھ جڑ جائے، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا اگر جڑے گا نہیں تو میری رحمت سے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی میری رحمت میں سے تجھے حصہ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ تو جو اس حصے سے محروم ہو گیا کہا اسے ذلیل کر دیا جائے گا۔ اب دوسری طرف دیکھیں جس نے یہ حصہ پا لیا قیامت کے روز اسے وقار اور عزت و تکریم عطا کر دی۔ ایک طرف ذلیل لوگ ہوں گے، ایک طرف عز و شان والے لوگ ہوں گے۔ تو عز و شان والے کون ہوں گے؟ جو مصطفیٰ والے ہوں گے۔ مصطفیٰ والے کون ہوں گے؟ جو مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے، اور درود و سلام صرف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہیں ہے، درود و سلام یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ترجمہ اگر میں کروں تو ترجمہ آسانی کا اور محبت کا یہ ہے کہ مولا ہمیں مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلا اور اس کی آل کے نقش قدم پر۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی، صلی کا معنی درود بھیجنا تو ہوتا ہے، صلی کا معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے۔ اصل معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی قریب ہونا ہوتا ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام، حج، روزہ، زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو صلاۃ کے تو قرآن میں بے شمار معنی ہیں، مگر پہلا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے ایک کا دوسرے کے قریب ہونا، ایک کا دوسرے کے قریب ہونا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو ہم تو جان چھڑا لیتے ہیں کہ مولا تو ہی درود بھیج۔ اصل معنی کیا ہے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب محمد کا قرب بھی عطا کر، اس کی آل کا قرب بھی عطا کر۔ اور قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ صرف یہ کہنے کے کہ ہمیں اس کے قریب کر دے، یا قریب جانا پڑتا ہے؟ قریب جانے کے کچھ انداز اپنانا پڑتے ہیں۔ آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس کا قرب عطا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہ اس کا بچہ جا رہا ہو راستے میں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا، اس کا بچہ جا رہا ہے، کوئی بچی جا رہی ہے، آپ کے لیے بھی وہ بچہ ہے، بچی ہے، آپ اسے پیار کریں گے، اسے کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، ٹافی ہے، بسکٹ ہے، آپ اسے دیں گے، دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ تو یار میرے بچوں سے بڑا
پیار کرتا ہے اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی، اور نرمی پیدا ہوگی تو قرب پیدا ہوگا۔ تو یہ انداز ہے قرب کا، انداز یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں قریب کر، وہ قربت کے انداز اگر ہم اپنا لیں گے تو قریب ہو جائیں گے۔ وہ قربت کے انداز دو طرح کے ہیں، ایک عبادات کی صورت میں اور ایک معاملات کی صورت میں۔ تو عبادت یہ ہے جو ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا تو حشر یہ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ نماز میں بھی ہمیں اس کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ رکھو تم میرے لیے ہو جاؤ گے میں تمہارا ہو جاؤں گا، تو روزے کا بھی ہمیں تو قرب نصیب نہیں ہوتا۔ صرف ایک روٹین ہے جو ہم کرتے ہیں، ہمیں اس سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ یہ ملے اور یہ نہ ملے، بس دعائیں مانگ لیں گے، خلوص پیش نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک تو عبادات ہے اور دوسری معاملات ہیں، اور معاملات ہمارے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ عبادات کا تعلق خالص اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، مگر اس کے علاوہ جو زندگی کے معاملات ہیں ہم ان میں بہت پیچھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں نازل کر دیا، انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے۔ مبشرین کہنا چاہیے تھا یا منذرین کہنا چاہیے تھا؟ تو اللہ نے جب اتنی رحمت دے دی اور ہمیں بتا دیا کہ یہ رات برکت والی رات ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے یا خوف کی بات ہے؟ بتائیے نا۔ پتر جب میں تو خوش تھی نہیں، رونا پہ پٹنا تھی بہن بھائی، تو خوشی کی بات ہے کہ اس نے بتا دیا یہ برکت والی رات ہے، تو اسے کہنا چاہیے تھا انا کنا مبشرین، ہم خوشخبری دینے والے ہیں۔ کہتا ہے انا کنا منذرین، ہم تو ڈرانے والے ہیں۔ تو اس میں ڈر کی کون سی بات؟ تو خوشی کی بات تھی، اللہ کہتا ہے منذرین، وہ ڈرا رہا۔ تو ڈرانا اس کا اس بات پر ہے کہ ہم کچھ لوگ جب عبادت کرتے ہیں یا معاملات اختیار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے چھوٹی سر کر لیا، ہم بڑا کام کر بیٹھے ہیں، اس کی نماز پڑھ بیٹھے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھ بیٹھے ہیں، اتنے پیسے کر کے حج کر رہے ہیں، ہم نے بڑا کام کر دیا۔ تو دوستان جی وقار، جسے ہم بڑا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہوتا اس لیے وہ بڑا کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ ڈرا رہا ہے کہ کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا یہ وزن، زیادہ تھوڑے یہ وزن تو خلوص پر ہوتے ہیں، یہ اوزان تو خلوص پر ہوتے ہیں۔ آپ کا خلوص وہ دیکھتا ہے، وہ اعمال کی کثرت اور انبار نہیں دیکھتا، وہ خلوص دیکھتا ہے۔ اس لیے ڈرے کرو، یعنی صرف ظاہر کا عمل نہ ہو، باطن سے وہ چیز نکلے، اندر سے وہ چیز نکلے، اور ڈرے کرو مجھ سے۔ انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ اپنے اندر سے میرے ساتھ جڑو، باہر سے نہیں۔ اور جو بھی عمل ہمارا ہوگا یا جو بھی عبادت ہوگی اگر خلوص کے ساتھ ہوگی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اگر خلوص کا ایک سجدہ بھی ہو جائے تو وہ ریاکاری کے 1000 سجدوں سے بہتر، 1000 سجدوں سے بڑھ کر۔ تو کافیہ یفرق کل امر حکیم، پھر اس دن میں ہم نے ہر جو حکمت والا کام ہے، بندے کی جو اگلے سال کا پورا ذائچہ ہوتا ہے اس کی حیات کا، ہم اس میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رات ایک دے دی، مصطفیٰ کی ذات بھی عطا کر دی، اور اس رات کا بھی بتا دیا، اور فرما کیا دیا ہے کہ بس اب آپ کے پاس یہ دن ہے، یہ رات ہے، اس رات میں مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ رسول کا اسوہ اپنا لو، محبت کے سانچے میں ڈل کر رسول کا کردار اپنا لو، رسول کے شب و روز اپنا لو، رسول کی معیت کی درخواست کرو اللہ کی بارگاہ میں، رسول کے قرب و رضا کی عرض داشت پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں اور سانچے میں ڈل کر اپنے شب و روز گزارو، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے معافی مانگو، اور آئندہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جانے کی رب سے التجا کرو اور دعا کرو، تاکہ آپ کے حق میں یہ لکھ دیا جائے کہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکوں، اور آئندہ جو گناہوں سے بخشش کی طلب کرو گے تو آئندہ تمہاری زندگی کو محفوظ کر سکوں گناہوں سے۔ تو دوستان جی وقار، یہ جو
ہمارے زندگی کے معاملات ہیں اور یہ جو ہماری عبادات ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ماہ شعبان کی مناسبت سے میں نے یہ چند الفاظ، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائیں، یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک دن اور پھر 15 شعبان کی مبارک رات۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے نفل ہوتے ہیں جی، تو کتنی رکعتیں ہیں اور کیسے پڑھنے اور فلاں۔ دوستان جی وغیرہ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، بہت سارے نوافل ہیں، حضور نے بھی بہت سارے نوافل اور عبادات کی، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے انہوں نے بھی بہت ساری عبادات ان راتوں میں کی ہیں جو اس قسم کی برکتوں والی راتیں، مگر میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 10 رکعتیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ پڑھتا تھا اور اس کو یہ اجر اور اس کو یہ صلہ اور اس کا یہ بدلہ ملا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا، تو فلاں بزرگ نے کہاں سے سیکھا؟ ان کا اپنا ایک اندر کی کیفیت تھی، اپنا ایک انداز تھا، انہوں نے پڑھا اور جس انداز سے، جس خلوص سے پڑھا، اللہ نے اس کی تاثیر عطا فرمائی۔ اس لیے بجائے اس کے کیا پڑھیں، اس میں 10 رکعتیں ہیں، اس میں ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، آپ 10 بار قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، آپ ایک بار قل هو اللہ احد پڑھیں تو پلک جھپکنے میں آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہمارا خلوص تو اتنا سارا ہے، جلدی تو اس میں ہے نہیں، آپ نے خلوص سے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا، اکبر کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک ہی بار خلوص سے اللہ نکل گیا، خلوص سے نکل گیا، تو زندگی کی ساری عبادتوں پر وہ ایک وقت کا، ایک بار کا اللہ نکلنا ان پر بھاری ہو جائے گا، اور بھاری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ رب العزت کے محبوب قیامت کے روز گناہگاروں کو، آپ نے سنا ہوا ہے کہ گناہگار اوزان جب تل رہے ہوں گے سارے اعمال، تو ترازو پر گناہ اتنے ہوں گے کہ زمین پر ہوگا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے آسمانوں پر لگا ہوا ہوگا۔ رسول کائنات تشریف لائیں گے، جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اتنی ساری، اس پر کچھ لکھا ہوگا، حضور ترازو کی دوسری سمت رکھیں گے، یہ گناہوں کا پلڑا آسمانوں کو چھونے لگے گا، دوسرا زمین پر آ جائے گا۔ بھئی ایک طرف پہاڑ ہے گناہوں کے اور دوسری طرف ایک اتنا سا ٹکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس پر درود لکھا ہوگا یا کلمہ لکھا ہوگا، ایک بار کا درود لکھا ہوگا یا کلمہ لکھا ہوگا۔ تو درود میں بھی مصطفیٰ ہے، کلمے میں بھی مصطفیٰ ہے، درود میں بھی اللہ ہے، کلمے میں بھی اللہ ہے، یعنی اللہ اور محمد لکھا ہوگا، اللہ اور یہ 2 الفاظ لکھے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے صرف محمد لکھا ہو جو آپ نے محبت سے کہا، کیونکہ اللہ کو اللہ کہنا اتنا پسند نہیں جتنا محمد کہنا پسند، جتنا محمد کہنا اسے پسند ہے۔ اللہ کہے تو 1 گنا اجر ملتا ہے، محمد کہے تو 2 گنا ملتا ہے، کیونکہ اللہ کہنا بندے کی خوبی ہے، بندے کا وصف ہے، اور محمد کہنا اللہ کا وصف ہے۔ تو بندہ جب محمد جیسا کرے تو 1 گنا ثواب ملتا ہے، اور بندہ جب خدا جیسا کرے تو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے صرف محمد لکھا ہو، وہاں صرف محمد لکھا ہو، تو وہ کہے گا آقا اس میں یہ کیا تھا کہ اتنی سی پرچی تھی اور وہ زمین پر آ گئی اور پہاڑ گناہوں کے کہاں چلے گئے؟ تو حضور فرمائیں گے تو نے ایک بار محبت سے درود پڑھا تھا، یہ ایک بار محبت سے کلمہ پڑھا تھا خلوص کے ساتھ، اللہ نے اس دن کے لیے وہ تیرا پڑھا ہوا کلام جملہ سنبھال کر رکھ دیا۔ تو وہ زندگی بھر کی عبادتیں کدھر گئیں؟ زندگی بھر کی ریاضتیں کدھر گئیں؟ ایک لفظ کو رب نے اتنا وزن عطا کر دیا ہے کہ قیامت کے روز گناہگار کے سارے گناہوں پر بھاری ہو گیا۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے یہ رات آ رہی ہے، آپ گھر میں بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھیں، گھر والوں کو بھی انوالو کریں، بچوں کو انوالو کریں، کوئی تھوڑا سا وقت اس رات کو ضرور نکالنا ہے، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نفل پڑھ سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں، ضروری نہیں کہ وہ پڑھیں وہ تو جی مجھے آتا نہیں، تو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتا جی، وہ بھی نہیں آنا، تو اللہ تو آنا، اللہ اللہ اللہ، بندہ ایک بار اللہ کہتا ہے وہ کئی بار آگے سے جواب دیتا ہے،
یہ بالکل ان کی مثال ہے جس طرح ہماری مائیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بار ماں کہہ دے اماں تو اماں تڑپ جاتی ہے اور بار بار کہتی ہے جی میڈم پتر، جی میڈم لاڈلا، کیا نام میڈم، جی وشالہ، جتنے جملے اس نے اندر ہونے خلوص نے وہ سارے جملے ماں پیش کر دیتی ہے، اور پھر بھی اس کا جی بھرتا نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ کو ایک بار کہے اللہ، تو اللہ کے پاس محبت اور خلوص کے جتنے جذبے ہیں، جتنی چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری بندے پر نچھاور کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی میرے بندے بول تو صحیح، کیا مانگتا ہے، کیا کہتا ہے، بات کیا ہے، پریشانی کیا ہے، الجھن کیا ہے، کیا بات ہے، کیا کہتا ہے، مانگ تو صحیح، میں دوں۔ بخشش مانگتا ہے، یہ اللہ حدیث کے الفاظ، بخشش مانگتا ہے، اچھا بخش دیتا ہوں، مغفرت مانگتا ہے، اچھا مغفرت کر دیتا ہوں، رزق مانگتا ہے، اچھا رزق دے دیتا ہوں، علم اور حلم مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اچھا وہ دے دیتا ہوں۔ یعنی وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا جاتا ہے، یہ مانگتا ہے اچھا یہ لے، یہ مانگتا ہے اچھا۔ یہ مائیں اسی طرح نہیں کرتی۔ رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، بس بندہ ایک بار کہے اللہ تو اللہ خود سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی عطا کرتا جاتا ہے۔ کہتا ہے اچھا میرے بندے کیا چاہیے، یہ چاہیے یہ لے لے، دنیا چاہیے یہ لے لے، آخرت چاہیے یہ لے لے، کیا چاہیے جو چاہتا جائے گا۔ بندہ یہ نہیں کہتا مجھے یہ چاہیے، اس نے صرف کہا تھا اللہ، پھر اللہ خود ہی اسے جو اس کی دربار میں ہوتا ہے، اس کے بازار میں ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس کے خزانوں میں ہوتا ہے، وہ خود ہی سوال کرتا جاتا ہے، خود ہی لٹاتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بندے کا ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس آنے والی رات میں کم از کم ایک بار، کم از کم زیادہ نہیں، کم از کم ایک بار خلوص کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کر محبت کا، ایک تعلق جوڑ کر اطاعت اور بندگی کا، وہ تعلق جوڑ کر خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستان سے وقار اس رات کو اہتمام کریں، اور کم از کم کھانا تو دیتا ہے نا رات کو، وہ جو کچھ پکا پڑا ہے اسی کو سامنے رکھیں اور اس پر فاتحہ پڑھ دیں ان ہستیوں کا، جو ہستیاں اللہ رب العزت نے حضرت رسول کائنات کے گھر میں بھیجی، آقا کے آنگن میں جن ہستیوں کو بھیجا ہے، ان نیک اور صالح اور ان ائمہ ہستیاں، وہ جلیل القدر ہستیاں، ان کی ارواح کو بھیجیں، ایثار ثواب کریں۔ کھانا تو آپ نے ہے مگر خوش اس نے ہونا ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کا معمول بنائیں، صرف یہ نہیں کہ اس دن، ہر روز کم از کم رات کو جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک بار وہ فاتحہ پڑھیں، ایثار ثواب کریں۔ سب کو آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے جملہ مومنین جتنے بھی ہیں سب کو ایثار ثواب کریں۔ ہم علینا